نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ آج کے ہمارے سبق میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58 سے 59 ہے، آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ آج کے سبق کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہیں فرعون سے آزادی ملی تھی تو انہیں ملک شام کی طرف ایک بستی پر حملہ کرنے کا، جہاد کرنے کا حکم ملا تھا۔ انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا۔ رب العزت نے 40 سال تک وہ فتح ان کے لیے مؤخر کر دی۔ پھر بالآخر وہ وقت بھی آ گیا کہ 40 سال گزر گئے اور ایک نئی نسل، نئے نوجوان تیار ہو چکے تھے جن کی تربیت ہو چکی تھی۔ انہوں نے بالآخر ایک بستی فتح کر لی۔ جب انہیں فتح ملی تو اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، تم جہاں سے چاہو کھاؤ، جہاں سے تمہارا جی چاہے، لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ تم نے جب اس بستی میں داخل ہونا ہے تو داخل ہوتے ہوئے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور مغفرت طلب کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، سر جھکا کر، معلوم ہو کہ رب کی رحمت ہوئی ہے تم پر، اور زبان پر استغفار، اللہ سے بخشش مانگتے ہوئے داخل ہونا ہے۔
یہ بنی اسرائیل بڑی بگڑی ہوئی قوم تھی، 40 سال کی تربیت کے بعد بھی انہوں نے کام الٹا ہی کیا۔ عاجزی کے ساتھ داخل ہونے کی بجائے، جھک کر داخل ہونے کی بجائے، انہوں نے پہلے جو ہے اپنی ٹانگیں آگے کی، جیسے بچہ نہیں زمین پر رڑتا اور وہ کھیل رہا ہوتا ہے، سرینوں کے بالے سے کہتے ہیں کہ نیچے بیٹھ کے ٹانگیں آگے کر کے، یعنی انتہائی بدتمیزی کے انداز میں۔ اور استغفار کی بجائے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ حطۃ کہنا ہے، وقولوا حطہ۔ حطہ کا مطلب ہے کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، تو وہ کہہ رہے تھے ہنتا۔ ہنتا کا معنی ہوتا ہے گندم۔ اسی بات کا ذکر کیا ہے رب العزت نے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو انہوں نے وہ بات ہی بدل دی، وہ الفاظ ہی بدل دیے، ہتاتن کی بجائے ہنتاتن، گندم مانگنے لگ گئے۔ تو اس قسم کی ان کی باتیں اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں، وہ تو ہم سے ایک لمبا عرصہ پہلے گزر چکے، تو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت جیسے کہتے ہیں ویسے کرو، اور اپنے محسن کی قدر کرو، اس کے تم پر احسانات ہیں، اس کی قدر کرو، اور جو وہ کہتے ہیں ویسے تم کرتے چلے جاؤ۔ یہاں ایک اور بات جس کی وجہ یہی بدتمیزی اور بد اخلاقی ہے کہ انہوں نے اللہ کے کہے ہوئے الفاظ ہی بدل ڈالے اور وہ طریقہ بھی بدل ڈالا جس طریقے سے انہوں نے داخل ہونا تھا، تو رب العزت کو غصہ آیا، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو اللہ رب العزت نے پھر ان پر عذاب نازل کر دیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ آئیے اب اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصباح القرآن فہم قرآن کے 2 اسلوب ہیں۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ وَإِذْ قُلْنَا، واو کا معنی اور اذ کا معنی جب، اور لفظ اذ جب بولا جاتا ہے تو اس میں پچھلے اس گزرے ہوئے وقت کو یاد کرنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ وَإِذْ، اور ذرا یاد کیجئے اس وقت کو جب قلنا، ہم نے کہا۔ قلنا کس سے نکلا؟ قول سے۔ اردو میں اور کیا بولتے ہیں؟ قول، اقوال، مقولہ، اقوال زریں وغیرہ۔ اور جب ہم نے کہا، ادخلو اکیلا پڑھیں گے تو اس پر پیش دے کے پڑھیں گے، ادخلو فعل امر ہے، اور جب ملا کے پڑھیں گے تو کہیں گے قل ندخلو۔ فرق سمجھ آ رہا ہے؟ اور یہ پیش ہر جگہ نہیں ہوتی، کبھی زبر بھی ہوتی ہے، کبھی زیر بھی ہوتی ہے، عربی گرامر کے قواعد اس پر لاگو ہوتے ہیں۔ ہاں جی، ادخلو تم سب داخل ہو جاؤ، حمزہ حکم والا، اور آخر میں واو الف جمع مذکر کی علامت۔ پورے گروپ کا نام یاد ہے؟ واو الف، واو نون اور یا نون، جمع مذکر کی علامت۔ ادخلو، باقی لفظ بچے گا دخل، دخل داخل، دخول وزیر داخلہ۔ ادخلو تم سب داخل ہو جاؤ، ہذہ القریہ اس بستی میں، ھذا ہذہ ہؤلاء، ھذا یہ، ہذہ یہ اور مؤنث کے لیے، اور ہؤلاء جمع کے لیے۔ اردو میں بولتے ہیں لہذا، اس لیے، لہذا، ھذا من فضل ربی، تو ہذہ ہی اس کی مؤنث ہے ھذا کی۔ اس کا ترجمہ عام طور پر یہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی نسبت کی وجہ سے اس بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ہذہ کا معنی اس ہو رہا ہے۔ اور لفظ القریہ یہ اردو میں ہم ڈائریکٹ بولتے ہیں، قریہ قریہ، بستی بستی، مترادفات ہیں۔
قریہ اور بستی ایک ہی بات ہے. تو ہاذہ القریہ، اس بستی میں، فکلو پھر تم سب کھاؤ. فا کمانا تو پس اور پھر بھی ہوتا ہے. تو پھر کب کرتے ہیں؟ جب اس کام میں ترتیب ہو. جب کام میں ترتیب ہو کہ پہلے یہ کرو پھر یہ کرو پھر یہ کرو. تو یہاں ترتیب ہے کہ ہم نے کہا پہلے تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں، یعنی جہاد کرتے ہوئے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کو فتح کر لو، پھر تم کھاؤ. فکلو یہ بھی فعل امر ہے، اس لیے اردو میں اس کا ترجمہ امر والا ہی کیا جا رہا ہے. اور لفظ کل جو کالے رنگ میں بچا ہے، اردو میں بولیں گے اکل و شرب، ماکولات، مشروبات. فکلو پھر تم سب کھاؤ، منہا اس سے، ہا کا اشارہ اس بستی کی طرف ہے، القریہ کی طرف ہے. لفظ القریہ اردو میں استعمال ہوتا ہے اور عربی اور اردو دونوں میں یہ مؤنث ہے. منہا اس سے، حیثو جہاں سے، حیثو جہاں سے، شئتم تم چاہو، شئتم اردو میں بولیں گے ماشاءاللہ، انشاءاللہ اور مشیت الہی. شئتم تم چاہو، راغدن اطمینان سے، جی بھر کر، سیر ہو کر، جو بھی لفظ آپ کو یاد رہے کوئی پرابلم نہیں. ہاں جی دوبارہ دیکھ لیں. وَإِذْ اور جب، قُلْنَا ہم نے کہا، ادخلوا تم سب داخل ہو جاؤ، ہذہ القریہ اس بستی میں، فکلوا پھر تم سب کھاؤ، منہا اس سے، حیثو جہاں سے، شئتم تم چاہو، راغدن اطمینان سے، جی بھر کر، سیر ہو کر، پیٹ بھر کے کھانا بھی اسے کہہ سکتے ہیں آپ. وادخلوا اور تم سب داخل ہو جاؤ، یہ بھی فعل امر ہے، حکم دینے کے لیے حمزہ شروع میں موجود ہے. ادخلوا تم سب داخل ہو جاؤ، البابا دروازے میں. باب دروازے کو ہی کہتے ہیں. ادخلوا تم سب داخل ہو جاؤ، البابا دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے. سجدہ ڈائریکٹ بولا جاتا ہے ہماری زبان میں. تم سب داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے. وقولوا اور تم سب کہو، قولوا قول سے نکلا، یہ بھی فعل امر ہے، اور تم سب کہو. حتتن، حتتن ایک مختصر لفظ ہے، یہ اس کا مفہوم ہے بخشش مانگنا. کلو یہ نیا لفظ ہے، اسے یاد رکھیے گا. وقولو اور تم سب کہو، حتتن بخشش مانگنا. نغفر لکم ہم معاف کر دیں گے تم سے. نغفر مغفرت استغفار، نغفر ہم بخشش کر دیں گے، ہم معاف کر دیں گے، لکم تم سے، خطایاکم تمہاری خطائیں، تمہاری غلطیاں. وسنزید اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے. سین کا معنی تو ہو گیا ان قریب، نون کا معنی ہم، زید زیادہ، مزید زیادہ اور مزید. سنزید ان قریب ہم زیادہ دیں گے، المحسنین احسان کرنے والوں کو، المحسنین نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو. دونوں ترجمے درست ہیں. دوبارہ دیکھیں اسے. وادخلوا اور تم سب داخل ہو جاؤ، البابا دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور تم سب کہو، حتتن بخشش مانگنا، نغفر ہم معاف کر دیں گے، لکم
تم سے خطایاکم تمہاری خطائیں، تمہاری غلطیاں، تمہاری لغزشیں، وسنزید اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ فبدلا پھر بدل ڈالا، ترتیب آ رہی ہے نا، پہلے تم داخل ہوئے، کھایا پیا، وہاں رہے، کچھ وقت گزارا، ہاں جی، تو پھر جو ہے بدل ڈالا۔ بدلنا، تبدیل کرنا، دونوں اردو میں ڈائریکٹ بولے جاتے ہیں۔ فبدلا پھر بدل ڈالا، الذین ان لوگوں نے، جن، ظلموا سب نے ظلم کیا، قولاً بات کو۔ قولاً کا تعلق بدلا سے ہے، بدل ڈالا بات کو، بدل ڈالا بات کو۔ فبدل الذین ظلموا پھر بدل ڈالا جن لوگوں نے ظلم کیا بات کو، غیر علاوہ، الذی اس بات کے جو، قیلا کہی گئی، علاوہ اس بات کے جو کہی گئی، لہم ان سے۔ پھر بدل ڈالا جن لوگوں نے ظلم کیا بات کو، علاوہ جو کہی گئی، لہم ان سے۔ فانزلنا تو ہم نے نازل کیا، نازل، نزول، شان نزول وغیرہ۔ فانزلنا تو ہم نے نازل کیا، علی الذین ان لوگوں پر، جن، ظلموا سب نے ظلم کیا۔ پھر ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جن سب نے ظلم کیا، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے۔ پھر ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جن سب نے ظلم کیا، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے۔ پھر دیکھ لیں سبق کو، فبدلا پھر بدل ڈالا، الذین ان لوگوں نے، جن، ظلموا سب نے ظلم کیا، قولاً بات کو، غیر علاوہ، الذی جو، قیلا کہی گئی، لہم ان سے۔ فانزلنا تو ہم نے نازل کیا، علی الذین ان لوگوں پر جن، ظلموا سب نے ظلم کیا، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے۔ بما اس وجہ سے جو، با کا معنی یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے، اور ما کا معنی جو۔ بما کانو اس وجہ سے جو وہ سب تھے، یفسقون نافرمانی کرتے، اس وجہ سے جو تھے وہ نافرمانی کرتے۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ اس اسلوب میں 65% الفاظ اردو میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ استعمال ہوتے ہیں، اور 20% بار بار آتے ہیں، اور 15% نئے الفاظ جو آپ نے یاد کرنے ہیں۔ واو کا معنی اور، اردو میں کیا بولیں گے؟ از کا معنی جب، 20% میں سے ہے۔ قلنا ہم نے کہا، کس سے نکلا؟ قول، اقوال، مقولہ، اقوال ذری۔ ادخلو پورا ترجمہ کرنا ہے، تم سب داخل ہو جاؤ۔ اردو میں کیا بولیں گے؟ داخل، دخول، وزیر داخلہ۔ حاضی، اس، حاضی کا معنی اس، اردو میں کیا بولتے ہیں؟ حاضا، حاضا، لہذا، حاضا من فضل ربی، اور حامل حاضا، رقہ حاضا، حامل رقہ حاضا۔ القریہ
बस्ती, हाजी हिल करिया, इस बस्ती में। जब हमने कहा तुम सब दाखिल हो जाओ इस बस्ती में, तो करिया उर्दू में कैसे बोलते हैं? करिया करिया, बस्ती बस्ती। फकुलू, पस तुम सब खाओ, उर्दू में क्या बोलेंगे? अक्लो शुर्ब, माकूलात, मशरूबात। मिनहा, इससे। मिन जानब, मिनवान, मिन हैसुल कौम, हैसु जहां से, हैसु जहां से। शे तुम चाहो, उर्दू में क्या बोलेंगे? माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, मशीयत इलाही। रागदन, इत्मीनान से, जी भरकर, सैर होकर। वइज़ कुलना, और जब हमने कहा उदखुलू हाज़िहिल करिया, तुम सब दाखिल हो जाओ इस बस्ती में। फकुलू मिनहा, फिर खाओ इससे। हैसु शिअ्तुम, जहां से तुम चाहो, इत्मीनान के साथ। वाव का माना उदखुलू, तुम सब दाखिल हो जाओ। अल बाबा, दरवाजे में। सुज्जदन, सजदा करते हुए, तो सजदा डायरेक्ट बोला जाता है। वाव का माना और। कूलू, तुम सब कहो। हित्तातुन, बख्शिश मांगना, माफ कर दें हमें। नगफिर, हम माफ कर देंगे। लकुम, तुमसे या तुम्हें, तुमसे या तुम्हें। खतायाकुम, तुम्हारी खताएं, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारी नाफरमानियां। खतायाकुम, उर्दू में क्या बोलेंगे? खता और खताया, उसकी जमा दोनों बोले जाते हैं, खता और खताया। वाव का माना और। सनजीदु, अन करीब हम ज्यादा देंगे। अल मोहसिनीन, नेकी करने वालों को। मोहसिन, एहसान, मोहसिन, एहसान। वदखुलुल बाबा सुज्जदा, और तुम सब दाखिल हो जाओ दरवाजे से सजदा करते हुए। वकूलू हित्ततुन, और कहो बख्शिश मांगना। नगफिर लकुम, हम माफ कर देंगे तुमसे। खतायाकुम, तुम्हारी खताएं। वसनजीदुल मोहसिनीन, और अन करीब हम ज्यादा देंगे नेकी करने वालों को। फबद्दला, फिर बदल डाला, तो उर्दू में क्या बोलेंगे? बदलना, तब्दील, बदलना, तब्दील करना। अल्लज़ीना, उन लोगों ने, जिन, ज़लमू, सब ने जुल्म किया। उर्दू में क्या बोलते हैं? जुल्म, जालिम, मजलूम, मजालिम। कौलन, बात को, कौलन, बात को डायरेक्ट बोला जाता है कौल अकवाल। गैरा, इलावा। अल्लज़ी, उस बात के जो, कीला, कही गई, ये भी कौल से निकला। लहुम, उनसे। फअंज़लना, पस हमने नाजिल किया। नाजिल, नुज़ूल, शान नुज़ूल। अला, पर। अल्लज़ीना, उन लोगों पर जिन सब ने जुल्म किया। ज़लमू, जुल्म किया, जुल्म, जालिम, मजलूम। अलल्लज़ीना ज़लमू, उन लोगों पर जिन सब ने जुल्म किया। क्या नाजिल किया? रिजज़न, अजाब। इससे पीछे एक सुर्ख लफ्ज़ जो गुजरा है वो कौन सा था? हित्ता, बख्शिश मांगना। ये है रिजज़न, अजाब। मिनस समाई, आसमान से। अर्ज़ो समा, कुतुबे समाविया, समावी आफात। बिमा, इस वजह से जो। माँ को उर्दू में इस्तेमाल करें, माहौल, मातहत, माजरा, मा फौकुल फितरत, मा वराए अदालत। कानू, वो सब
تھے یفسقون نافرمانیاں کرتے فسق و فجور فاسق فاجر فسق و فجور فاسق فاجر فبدل الذین ظلموا پھر بدل ڈالا جنہوں نے ظلم کیا بات کو علاوہ اس بات کے جو ان سے کہی گئی تھی فانزلنا علی الذین ظلموا تو ہم نے نازل کیا ان پر جنہوں نے ظلم کیا رجزا من السماء عذاب آسمان سے بما کانوا یفسقون اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو آج کے ہمارے سبق میں کل 2 لفظ نئے ہیں، حطہ بخشش مانگنا، رجزن عذاب۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔